کب متوجہ ہوئیں کہ فرحام حافظ قرآن؟ ایک دن جب میں گھر میں تھی تو ان کے اسکول سے کال آئی اور مجھ سے دریافت کیا کہ محترمہ فروتن، کہ آپ جانتی ہیں کہ فرحام پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ میں شاکڈ رہ گئی، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ فرحام کی پیدائش چھٹے مہینے میں ہوئی اور ماں 1 سال تک ان کی معذوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیورولوجسٹ اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے رجوع کیا تو ان کے ذہنی مفلوج ہونے اور آٹسٹک ڈس آرڈر اور بلرڈ ویژن جیسے کئی امراض کا پتہ چلا۔ کیا یہ آپ پوری طرح سے بول پاتے ہیں؟ بولتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا تلفظ ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پوری طرح سے بولتے ہیں۔ آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء۔ آیت 42 عنکبوت۔ 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں، ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں میں سے ایک فرحام حجت خدا ہے۔ فرحام کی حوصلہ افزائی اور اعزاز میں فرحام فروتن اور ان کی والدہ ہماری مہمان ہیں۔ محترمہ بسم اللہ، حاضرین سے سلام دعا کر لیں تاکہ پروگرام شروع کیا جا سکے۔ میزبان حضرات، محترم حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام۔ اللہ ہم سب کی عبادت اور بندگی کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں محترمہ؟ 3۔ فرحام کس نمبر پر ہیں؟ پہلی اولاد۔ فرحام کی مشکلات کا آپ کو اندازہ کب ہوا؟ فرحام کی پیدائش چھٹے مہینے ہوئی تھی، چونکہ وقت سے پہلے پیدائش ہو گئی تھی۔ 2 مہینے تک نکو میں رہے۔ 1 سال تک میری عجیب کیفیت تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے چلنے پھرنے اور بات چیت میں مشکل پیش آئی اور نیورولوجسٹ اور اینڈوکرائنولوجسٹ سے رجوع کیا تو ان کے ذہنی مفلوج ہونے اور آٹسٹک ڈس آرڈر اور بلرڈ ویژن جیسے کئی امراض کا پتہ چلا، اور پھر آپ کو قبول کرنا ہی پڑا۔ جی، آخر میں میرے لیے قابل قبول ہو گیا۔ دوسرے بچوں کو تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ سب صحیح و سالم ہیں۔ یقیناً ایک ماں کے لیے بہت دشوار ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد نہ جانے کیسی کیسی آرزوئیں ہوتی ہیں۔ ماں بچے کے بولنے، کھیلنے، کودنے، شرارتوں کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پھر اچانک معلوم ہو کہ بچے کے ساتھ یہ مشکلات ہیں، پھر آپ فوراً اس کے علاج میں لگ گئیں؟ جی، آکیوپیشنل تھیراپی اور اسپیچ تھیراپی کی مدد سے کوشش شروع کی اور اللہ کے کرم سے 3 سال کی عمر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور 6 برس کی عمر میں بولنے لگے۔ کیا یہ آپ پوری طرح سے بول پاتے ہیں؟ جی، بولتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا تلفظ ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پوری طرح سے بولتے ہیں۔ کب متوجہ ہوئیں کہ فرحام حافظ قرآن؟ ایک دن جب میں گھر میں تھی تو ان کے اسکول سے کال آئی اور مجھ سے دریافت کیا کہ محترمہ فروتن، کیا فرحام قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ جانتی ہیں کہ فرحام پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں شاکڈ رہ گئی، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، چونکہ کبھی قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ گھر میں تلاوت قرآن، تلاوت کی آواز صرف ٹی وی کے ذریعے، جب کبھی تلاوت نہ شروع، وہ بھی مسلسل نہیں، کبھی کبھی؟ جی، عجب، مسلسل نہیں، یعنی ایک چیز، بس یہ ایک معجزہ ہے۔ نہیں، قابل قبول نہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں، میرے لیے بھی۔ ٹی وی پر بھی مسلسل اور لگاتار نشر نہیں ہوتی کہ ہم کہیں ایک انسان بیٹھے جی، اور وہ بول رہی ہیں کبھی اگر لگاتار نشر بھی ہو تب بھی جناب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، ریڈیو پر صبح سے شام تک آپ کے لیے پورا قرآن پڑھ دیں، رات کے آخر میں آپ کو ایک آیت بھی حفظ نہیں ہوگی۔ میں اسے کمزوری و معذوری نہ کہوں، مکمل توانائی اور سلامتی نہ ہونے کے بعد بھی فرحام کا یہ کارنامہ ہمارے لیے ناقابل یقین ہے، جبکہ کبھی کبھی صحت مند بچے بھی حفظ کرنے کے لیے تمام تر ترغیب اور حوصلہ افزائی کے وسائل فراہم ہونے کے باوجود ججز کے لیے بھی ناقابل یقین ہے۔ مگر یہ سوال کریں، اجازت دیں کہ وہ سوال کریں۔ جی، حوصلہ افزائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے جو بات عرض کی جسے حامد صاحب نے مکمل کیا، ممکن ہے ٹی وی میں قرآن کے بہت سے حصے بالکل بھی نشر نہ ہوئے ہوں،
بحث یہ نہیں ہے کہ اگر نشر بھی ہوا ہو تو شاید معجزہ ہو۔ میں کئی سال سے ٹی وی کے پروگرام پر نظر رکھ رہا ہوں، ایک سال میں پورا قرآن ترتیب سے تو نشر نہیں کرتے اس طرح کہ اسے سن کر کوئی حفظ کر سکے۔ میرا سوال یہی ہے کہ یہ کیسے پورے قرآن کے حافظ بنے، وہ بھی اس بات کو تو ان کی والدہ بھی نہیں جانتی تھی۔ محترمہ آپ خود بتائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے معلم نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ پرہام نے ان سے کہا تھا کہ میں ملکوت سیریل میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بے ساختہ اپنے موبائل میں ملکوت کے معنی سرچ کرنا شروع کیے تاکہ پرہام کو بتا سکوں۔ انہوں نے ایک ایک حصہ بتایا، کوئی سورہ آیا، پرہام نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے، پڑھوں؟ میں نے کہا پڑھو۔ فون کیا اور بتایا۔ پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کے پاس گیا، اس نے ان کے سامنے بھی تلاوت کی۔ پھر معلم قرآن آئے۔ خود آپ بھی نہیں جانتی تھی؟ مطلب آپ کو ان کے اسکول کی جانب سے علم ہوا؟ جی نہیں، مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی میدان میں کوئی کام نہیں کیا؟ بتا تو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ جی بالکل، کوئی کام نہیں اسکول کیا۔ سے کال کی گئی وہ بتایا گیا۔ حضرات ماشاءاللہ۔ اجازت دیں، بہت معذرت، ہم ایسے ہی ایمان نہ لیں۔ جی میں بھی مانتا کر لیں۔ ہوں۔ جی میں بھی مانتا ہوں۔ محترمہ فروتن، میں پرہام سے دعا سلام کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم پرہام۔ وعلیکم السلام۔ قربان جاؤں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے، شکریہ۔ آپ کی نماز روزہ اللہ قبول کرے۔ پرہام کا استقبال اور حوصلہ افزائی کریں۔ پرہام یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پرہام ہمارے میزبان ججز آپ سے قرآنی سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ جی پوچھیں۔ بہتر ہے، پوچھئے، سخت سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے۔ بہتر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں۔ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. 41 عنکبوت۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ بارک اللہ۔ میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں۔ حظ الأنثيين. آیت اور سورہ کا نام۔ آیت 176 سورہ نساء۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ حوصلہ افزائی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرہام کی توجہ مرکوز رہے، جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ استاد رضوان، بسم اللہ۔ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ آیت 55 نجم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب احمد، اپنے بال مت نوچیں، سوال دریافت کیجیے۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو، دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے۔ جناب آپ سوال کیجئے، سوال کریں۔ سوال ایک کلمہ ہے البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ فأغرينا بينهم العداوة. آیت اور سورہ کا نام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی پوچھوں ایک سخت سوال؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. آیت 48 سورہ احزاب۔ جناب حسنین۔ ولا يصدنك بہت سخت ہے یہ۔ أكثر من آية فيه. ولا يصدنك عزيز. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. آیت سننے دیں۔ آیت کیا؟ ولا يصدنك. آگے ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. 78 نہیں، سورہ قصص کی 87 آیت۔ اللہ اللہ۔ جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں، حضار بھی کچھ پوچھیں۔
میں قرآن دوں، آپ سوال کریں گے؟ لیجئے، آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا۔ آرام سے سننا وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء۔ آیت 42 عنکبوت۔ آپ بھی ایک سوال کریں، لیجئے، کہاں؟ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه۔ کیا؟ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه۔ سورہ ہود آیت 17۔ میں نے ٹھیک کہا امی؟ ہاں بیٹا۔ احسنت، ماشاء اللہ۔ جناب پولوری، 35-36 سال سے میں قرآنی بزموں میں شرکت کر رہا ہوں۔ ہم نے ایسے نایاب گوہر نہیں دیکھے۔ واقعاً محفل ایسے نایاب گوہر کو تراش رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جناب یہ ملکوت سیریل کے ایکٹر ہیں، انہوں نے معلم سے خواہش کی تھی کہ وہ ملکوت میں کردار ادا کریں۔ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی حجت ہے کہ دکھا سکے کہ فإن القدرة للہ، فإن القوة للہ جميعا۔ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے